نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ میں نے یہ قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتے ہیں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی کے اندر موازنہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، کون کون سی نعمتوں سے نوازا، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم اس چیز کا سوچنا بھی شمار کریں اور ہم ایک ایک نعمت کے اوپر اگر نفل ادا کرنا شروع کریں تو نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ہم نفل ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ جیسے سب سے پہلے انسان کے اعضاء کو لے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، اور اس آنکھ جیسی نعمت سے نوازا، اور اس آنکھ کی دیکھیں کتنی روشنی ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنے بلب لگا دیے کہ اس آنکھ سے انسان کو نظر آتا ہے، دور دور تک اس سے اسے دکھائی دیتا ہے، لیکن کبھی اس کا بل نہیں آیا۔ اگر ہم بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس بجلی استعمال کرنے کے بعد ایک بلب گھر کے اندر لگا ہوا ہے، اس بلب کا استعمال ہو رہا ہے تو ایک منتھ کے بعد وابڈا اس کا بل بھیج دیتی ہے، لیکن کبھی اللہ رب العزت نے اس آنکھ کا بل نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کی نعمت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ نعمت دیکھیں، ناک ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس سے ہم پہچان کرتے ہیں کیا یہ چیز ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یہ چیز خراب تو نہیں ہے، اس میں کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی، کیا اس کی خوشبو اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہم اس پھول کی خوشبو کو بھی کیا محسوس کر پاتے کہ یہ خوشبو دے رہا ہے تو کیسی خوشبو ہے۔ اب دیکھیں یہ ناک کی نعمت ہے، ہمیں اگر گلاب کا پھول دیا جائے تو ہمیں اس کی اسمیل ایک الگ سے محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو ایک الگ آتی ہے۔ دوسرا پھول ہے چمیلی تو اس کی الگ خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اب ہم تیسری نعمت کی طرف چل پڑیں تو یہ کان اللہ کی نعمت ہے۔ اب ایک انسان اگر بہرا ہو تو وہ سن نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہ ایسی نعمت سے ہمیں نوازا کہ ہم اس سے ہر اچھی چیز سن سکتے ہیں اور ہر بری چیز بھی سن سکتے ہیں، لیکن اب اختیار ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ کیا ہم اچھی چیز کو سنتے ہیں یا بری چیز کو سنتے ہیں۔ یہ کان جو ہے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی سے گانے سنیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے سماعت کی ایک بڑی طاقت دے دی، لیکن اس کا بھی بل کبھی اللہ نے نہیں مانگا۔ اب اس کے بعد اگر زبان کی نعمت ہم لے لیں تو زبان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ اس چیز کو خود اندازہ فرمائیں کہ زبان کی نعمت سے ہم چکھنے کا ایک ذائقہ ٹیسٹ ہم جو ہے نا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانی چیز کا ٹیسٹ کیا ہے اور فلانی چیز کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم آ جائیں آگے تو انسان کے اپنے ہاتھ دیکھیں، انسان کے جسم کے اندر انسان کے ہاتھ دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ان ہاتھوں سے ہم کسی بھی چیز کی گرفت کر لیتے ہیں، اور اس گرفت کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کا اختیار ہمارے اپنے اندر اللہ نے دے دیا کہ کیا ہم اس کا استعمال کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے۔ ٹانگیں دیکھ لیں، پاؤں دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ چلنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ اب اس کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھ میں دے دیا کہ کیا ہم اس سے چل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں یا ہم اس سے چل کے سینما گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا اختیار اللہ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔
اس سے بھی بڑی نعمت کے اوپر اگر میں آ جاؤں تو اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان بھی، اس سے بھی بڑی نعمت اگر لے لی جائے تو انسان پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ کا امتی پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں جی، اس نعمت کا اگر اندازہ لگائے تو یہ کیسی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ کو امتی بنایا، کہ اس امت کے لیے اور اس امت کو پانے کے لیے یا اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کہا کہ اگر یہ امت ہمیں نہیں دیتا تو ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے، کہا کہ نہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی ہمارے لیے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازا، اور پھر بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک بار نہیں بارہا اللہ رب العزت اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کتنی بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اب ہم ان نعمتوں کا اگر اندازہ لگائیں تو یہ نعمتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی کیا غور کیا کہ ہم نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ساری رات بیٹھ کر ہم عبادت کرنے میں گزار دیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، نفلیں پڑھتے رہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں حلال اور حرام کی پہچان سے بھی نوازا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا، بہن بھائی کی نعمت سے نوازا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو گننا شروع کریں، کس کس نعمت کے شمار کرنا شروع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز سے بھی ہٹ جاؤں تو میں دوسری طرف بھی اگر آ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم پر ایام اتارے، دن اتارے، ماہ اتارے، سال اتارے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نعمتیں اتاری۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ یہ ہم پر نعمت ہے۔ اچھا، یہ تاک راتیں جو آتی ہیں یہ بھی ہم پر نعمت ہے۔ شب برات آتی ہے یہ بھی ہم پر نعمت ہے۔ ماں کے اندر اگر یہ روزے کے یہ دیکھیں کہ ہم پر اللہ نے روزے اتارے، یہ بھی ہم پر نعمت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کا مہینہ دیا، وہ بھی ایک نعمت، اس میں بھی روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر یہ بھی نعمت ہے جو ذی الحجہ کے روزے آ جاتے ہیں، قربانی آ جاتی ہے، یہ بھی ہم پر ایک نعمت ہے۔ اب ہم اگر اس کو بھی، اس سے بھی میں پیچھے آ جاؤں تو شعبان کے مہینے کے اندر یہ جو 15ویں رات ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم پر نعمت ہے، اس میں بھی روزہ آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت کے ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی پیاری آیت ارشاد فرمائی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور ہم تقریباً ہر روز اللہ کی کتنی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہم نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھیں یہ نماز ہی جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو تحفہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے دنیا کے اندر، اور یہ تحفہ جب لے کر آئے تو ہم نے اس تحفے کو بھی چھوڑ دیا، یہ اس نعمت سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے پر خاص طور پر نظر کرنی چاہیے کہ ہم یہ کیا کر کیا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کے پر غور کیے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ان کے پیر میں ایک جوتا تھا اور ایک جوتا نہیں تھا، ایک پیر میں جوتا تھا اور ایک پیر میں جوتا نہیں تھا۔ تو دل ہی دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ کاش یہ ایک جوتا اور دے دیتا، ایک جوتا میرے پاس اور ہو جاتا۔
تو اتنے میں تھوڑا سا آگے جاتے تو جا کے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیر تو دیے، جوتا نہیں دیا، تو کیا ہوا؟ جوتا تو خریدا جا سکتا ہے، جس کے اس کے تو پیر نہیں ہے، یہ پیر کہاں سے خریدے گا؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن بیچاروں کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اب یہ ہاتھ ہے، ہم تندرست ہیں، یہ تندرستی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بیمار شخص سے پوچھا جائے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے اس چیز کا بھی کبھی اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت جو دے دی، ہم نے نعمت کی قدر کی نہیں، ہم نے نعمت کا استعمال ہی صحیح نہیں کیا۔ دیکھیں جی، اگر ہم صحت مند ہیں، یہ تندرستی کے اوپر ہی میں بات کر لیتا ہوں، ہم صحت مند ہیں، ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں، چاہے وہ مطلب چکن ہے، کوئی بھی گوشت ہے، ہم کھا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں، چٹپٹا گوشت، چٹپٹی چیز تیار ہے تو ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ہمارا میدا اندر سے ڈیفیکٹ ہو جائے، اگر یہی میدا اندر سے خراب ہو جائے اور ہمارے اندر بیماری آ جائے، تو دیکھیں صرف ایک میدے کے خراب ہونے سے کتنا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی مرچ والی چیز نہیں کھانی، تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، مطلب آپ کو جس چیز کے کھانے میں ٹیسٹ آ رہا تھا وہ آپ کی بند ہو جاتی ہے، وہ کھانا منع کر دیا جاتا ہے، سمپل سے سادہ سا کھانا کھانا پڑتا ہے اور اسی کے اوپر چلنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ تندرستی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے اس چیز پر بھی غور کیا؟ ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ یہ تندرستی بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے اس معاشرے کے اندر، اس پورے معاشرے کے اندر اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ایک اگر عزت اور وقار سے نوازا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب یہ عزت دینا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت دینا بھی یہ اللہ کی نعمت ہی ہے ہم پر۔ اگر اللہ ہمیں، میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، اگر اللہ ہمیں عزت نہ دے تو کیا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اگر اللہ ہم سے روٹی کپڑا چھین لے تو کیا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اگر اللہ ہم سے ہر نعمت سلب کر لے تو کیا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر دین کا کام ہم نہیں کریں گے اور دین کے کام کی طرف ہم نہیں چلیں گے یا اللہ کی نعمتوں کی طرف ہم نہیں راغب ہوں گے تو اللہ یہ نعمتیں کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہے دین کا۔ لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا، دنیا میں بھیجا، موقع دیا، اور موقع سے ہمیں فائدہ دینے کا، فائدہ اٹھانے کا ایک بہت بڑا موقع دیا اس دنیا میں بھیج کر، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ایون کہ یہاں تک بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو پانی ہے، ایک پانی، میں دور کی چیزوں پر بھی نہیں جاتا، میں ایک پانی کے اوپر ہی بات کر لیتا ہوں۔ یہ پانی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پانی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھیں یہ پانی سے کتنے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے اس پانی سے دھل جاتے ہیں، ہمارے برتن اس پانی سے دھل جاتے ہیں، یہ پانی ہماری پیاس بجھانے کے کام آتا ہے، یہ پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے، یہ پانی ہمارے نہانے کے کام آتا ہے۔ اور اگر یہی پانی آپ دیکھ لیں، اگر کسی گھر میں یا ہمارے گھر کے اندر لائٹ بند ہو جائے، اور لائٹ اگر 12 گھنٹے بھی بند ہو جائے تو پانی جب ٹینکی میں ختم ہو جاتا ہے کتنی دقت اور کتنی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے ہمیں۔ یہ پانی ہی دیکھ لیں کہ، اور ہم اس پانی کو بھی بے بہا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا؟ تو میری اس بات کو میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جتنا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے۔ وہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے جا کے ذکر کیجئے گا کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں، میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں، تو مجھے جو ہے نا نعمتوں سے نوازے، میں بہت تنگ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے ذکر کر دوں گا تمہارا۔ آگے جاتے ہیں
تو آگے جا کر جو ہے نا ایک شخص اور ملتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے گزارش کیجیے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، اب بس کر دے، مجھے اس سے جو ہے نا مطلب اتنی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت سے وافر ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس سے بس یہیں پہ روک دے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے چل پڑے، جب آگے جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العزت کو دونوں کا پیغام دے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جس نے تجھے کہا ہے نا کہ میرے پاس یہ بہت زیادہ ہے، اب اسے بس کر دے، روک دے، تو اسے جا کے کہنا کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے، تیرا رزق خود بخود سلب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس نے تجھے کہا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے کہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اب وہ جو شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مٹی اور ریت سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا، پتوں سے ڈھکا ہوا تھا، مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو وہ دوسرا تو وہ مال بانٹنے میں لگا ہوا تھا، اس کے پاس مال سنبھالنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی ہوئے تو واپس آ کر کہا اس سے، جس شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، اب اللہ سے کہیں کہ بس کر دے، کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک مٹی کے اس وقت جو ہے نا ایک برتن ہوا کرتا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم ناشکری کرنا شروع کر دو، تمہاری نعمت سلب ہو جائے گی۔ تو اس کے ہاتھ میں وہ جو پانی والا وہ تھا، مشکیزہ تھا، مٹی والا، اس نے غصے میں جو ہے نا مطلب جلال میں آیا کہ میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہنے کی دیر تو اس کے ہاتھ سے وہ پانی والا وہ برتن نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا، اس میں سے ہر قطرہ جو تھا وہ موتی بنتے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے ذہن میں ہے کہ اگر میں ناشکری کروں گا تو اللہ نے تو اتنا کچھ دیا، میں ناشکری کیوں کروں اللہ کی؟ تو وہ اللہ نے اسی میں اور مال کا اضافہ فرما دیا۔ اور جس شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پر اس کے پاس جا کے لوٹے، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر ادا کر۔ تو اس نے آگے کہا میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کچھ وقت کے بعد اس کی نوعیت اور زیادہ خراب ہونے چل لگ گئی۔ مطلب کیا اس بات سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ میں اسی بات پر لوٹ رہا ہوں جو ابتدا میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایسے بڑھتا چلا جائے گا ہمارا مال، جیسے اس شخص نے پانی کے لوٹے کو اس طرح زور سے پھینکا اور وہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا اور وہ بھی موتی بن گیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ اپنی نعمتیں اس طرح ہم سے چھینے گا جیسے اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات اور بدتر کر دیے۔ تو اس لیے میری گزارش تمام حضرات سے یہ ہے، سامعین گرامی سے یہ میری گزارش ہے، ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ ہم جس حال میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں نے پہلے ذکر کیا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کریں، اعداد اور شمار میں لانا شروع کریں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا کام یہ بنتا ہے ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، حتی الامکان شکر ادا کریں، نوافل پڑھ کے شکر ادا کریں، کھانا کھا کے شکر، کھانا کھا لیے تو الحمدللہ، پانی پی لیے تو الحمدللہ، یہی بھی اللہ کے شکر کی تعریف ہی ہے۔ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ تو میری یہی گزارش ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حالات تنگ ہے اور ہم تنگ ہیں، تو میں یہی کہوں گا وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ مال و جان میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔